الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ہر جگہ مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یوں کہا جائے کہ اس وقت کفر پوری طرح سے متحد ہو چکا ہے، اور اسے جب جہاں جس وقت موقع مل رہا ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا۔ پوری دنیا کی جو باطل طاقتیں ہیں یہ متحد ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے سامنے کہ عن قریب تم دیکھو گے قیامت سے پہلے پہلے سارا کفر متحد ہو جائے گا اور متحد ہو کر اس طرح سے جمع ہو جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ دسترخوان پر جس طرح سے بلایا جاتا ہے ایسے ہی یہ سارا کفر، ساری باطل طاقتیں آپس میں متحد ہو کر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ کس بات کی دعوت؟ فرمایا وہ دعوت اس بات کی ہوگی کہ آؤ چلو مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں برباد کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں۔ ساری طاقتیں جمع ہوں گی اور سب ایک دوسرے کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث بیان فرمایا اس وقت صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کے پاس ان کی جو اجتماعیت ہے یا پھر یہ کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے کیا وہ کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو کم نہیں ہوگی، تعداد تو زیادہ ہی ہوگی، لیکن وہ بے حیثیت اور بے وقعت ہوں گے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ ان کی مثال ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے کوئی گھاس پھوس کا کوئی ڈھیر ہو، کوڑے کباڑ کا کہیں پر کوئی بہت اونچا ڈھیر لگا ہوا ہو، دور سے دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ اونچی چیز بہت کچھ رکھی ہوئی ہے یہاں پر، لیکن جیسے ہی پانی کا کوئی معمولی سا جھونکا اگر وہاں پر آ جائے یا کوئی ہوا چل جائے تو وہ جو کوڑے اور پھوس پھاس کا جو ڈھیر ہے اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ وہ پانی اگر ادھر سے گزر جائے تو وہ پانی اپنے ساتھ جہاں چاہے اس پھوس کو لے کر کے جائے، اپنی مرضی کے مطابق۔ وہ جو تنکا ہے، وہ جو پھوس ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے اسے لے کر جائے۔ ایسے یہی حالت ہوگی مسلمانوں کی۔
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وجوہات گنوائے. اس میں سے فرمایا کہ دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے دوری ہو جائے گی، نفرت کرنے لگیں گے. دنیا بڑی عزیز معلوم ہوگی، دنیا کی رنگینیاں بڑی خوبصورت معلوم ہونے لگے گی. اگر کسی بات کی فکر ہوگی تو وہ اس بات کی کہ میں کیسے بہتر ہو جاؤں، میرا مستقبل، میرا جو فیوچر ہے وہ کیسے روشن ہو جائے، کیسے تابناک ہو جائے. بات اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنی کرے گا. فکر اگر کسی بات کی ہوگی تو وہ دنیا کی فکر ہوگی. صبح اٹھے گا تو دنیا، شام سوئے گا تو دنیا، اس کے علاوہ کوئی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی. کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہے گا، ہر کسی کو موت سے نفرت ہو جائے گی. اور بھی وجوہات گنوائیں. آج اس وقت اگر ہم لوگ اپنی حالت پہ اگر غور کرتے ہیں، اگر اجتماعی جو ہماری جو حالت ہے اگر اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آج اس وقت جو ہماری جو نئی جنریشن ہے اسے اگر کسی بات کی فکر ہے، اگر اسے کوئی چیز چاہیے، اگر اسے کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے تو وہ ہے دنیا. حب دنیا، دنیا کی چاہت میں وہ ایسا مست ہے اور ایسا بے فکر ہے کہ اسے کسی دوسری چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں. اور یہ یوں ہی نہیں ہوا، یہ یوں ہی نہیں ہوا، اس کے ذمہ دار بھی کہیں نہ کہیں ہم خود ہیں. کہ جب بچے پیدا ہوئے تو بچے کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اگر ہم نے اس کو کہیں لے کر کے اگر ہم گئے، یا آج بھی بچے کے پیدائش کے بعد اگر سب سے پہلی فکر ہماری ہوتی ہے تو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ بچہ اب 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، اب اسے کون سے کانوینٹ میں ڈالنا ہے، کون سے اسکول میں اس کو داخلہ کرانا ہے، کس جگہ کون سے کانوینٹ میں اس کو بھیجنا ہے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے سب سے پہلے جب اس بچے نے اپنی زبان کھولی ہے، جب یہ توتلی زبان سے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے ہم اسے سکھائیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تم کون ہو، تمہارا مالک کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. سب سے پہلے جن چیزوں کو ہمیں سکھانا چاہیے تھا، سب سے پہلے جو بات ہمیں بتانی چاہیے تھی، ہم نے اسے پسے پشت ڈال دیا. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو سیکھ لے گا. یہ کون سے بہت زیادہ ضروری اور عزیز چیز ہے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ نسل تیار ہو چکی ہے اور اس نے زمام اقتدار سنبھال لیا ہے. آج اس کے کاندھے پر، آج اس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے. ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں وہ کنٹرول کر رہی ہے. جسے صرف اور صرف کسی چیز کا پتہ ہے تو وہ صرف اور صرف دنیا کا پتہ ہے. اسے دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے نبی کا نام کیا ہے، اس کے نبی کون تھے. اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا خالق و مالک کون ہے. اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ جس لائن میں ہے، وہ جس طرح سے رزق کما رہا ہے، یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، اسے کوئی لینا دینا نہیں. وہ جو کام کرنے جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط، وہ جو اس وقت وہ جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے جو شب و روز گزر رہے ہیں، کیا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزارنے کو پسند بھی کیا ہے یا نہیں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ جب شادی بیاہ کی بات آئی، جب نکاح کی بات آئی تو پھر اس نے یہ دیکھا کہ ہمیں محبت کس سے ہے، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہے یا کرسچن سے ہے، عیسائیوں سے ہے، یہودیوں سے ہے، ہندوؤں سے ہے،
کسی بھی مذہب سے ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ پھر یہ کہتا ہے، جب اسے کہا جاتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھو، سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسانیت ہے، انسانیت سے بڑی چیز کوئی نہیں، اور میں ایک انسان ہوں، انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اگر اس سے محبت ہے، اگر ہم انسانیت کے ناطے اگر اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں اپنے مذہب پہ چلوں گا، وہ اپنے مذہب پر چلے گا۔ اور پھر یہی حال لڑکیوں میں بھی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب کوئی لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ نکاح شادی بھاگ نہیں رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں رچا رہی ہوتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی مسلم لڑکی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ بلکہ بعض واقعات، بعض ویڈیو ایسے آئے سامنے کہ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کا پاؤں پکڑتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا کہ بیٹی تم یہاں آئی ہو کورٹ میں ہو، اس وقت تم کہہ دو کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ روتا رہا، اس کا باپ بلکتا رہا، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کورٹ میں وہ کہتی کہ نہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے محبت کرنا چاہتی ہوں، میں بالغ ہوں، میں اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی اسے، کیونکہ قانون بنایا ہی گیا ایسا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اس لڑکی کی بھی کوئی خاص بہت زیادہ غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس باپ نے اس کی تعلیم اور تربیت ہی کچھ ایسی کی تھی، اسے ماحول ہی کچھ ایسا فراہم کیا گیا تھا۔ اور پھر دوسرا ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے کہ اس وقت جو نکاح کے کرنے کا جو ایک مزاج ہے ہمارے نوجوانوں کا، وہ نکاح میں جتنی زیادہ تاخیر ہو، ان کا پہلے یہ ہوتا کہ نہیں، پہلے میں نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، پہلے اچھی جاب ہونی چاہیے، پہلے میں مکان بنا لوں، پہلے میں بینک بیلنس تیار کر لوں، جب یہ ساری چیز ہوگی اس کے بعد پھر نکاح کریں گے۔ ابھی تو یہ بہت معمولی سی آمدنی ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسی بھی خبریں ہیں کہ لڑکا نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے والدین سے کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے لیے رشتے تلاش کرو، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ والدین کہہ رہے تم ابھی کماتے کیوں، 1 لاکھ روپے تو کماتے ہو ماہانہ، اس میں ہوگا کیا؟ کچھ ٹھیک ٹھاک سی آمدنی ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ جب تم نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے تو پھر وہ جو لڑکی ہے جو بالغ ہو چکی ہے، اس کی بھی تو شادی نہیں ہوگی نا، تو پھر اس کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جسم میں ایک وہ جو ڈیزائر جو رکھا ہے، وہ جو ضرورت ہے، جسمانی ضرورت، وہ اسے پورا کرنے کے لیے کہیں تو چلی جائے گی، اسے جہاں لگا وہ وہاں نکل گئی۔ اگر ان ساری چیزوں کا کوئی ذمہ دار ہے تو پورا سماج ذمہ دار ہے، کوئی ایک فرد بشر ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر آج معاشرے میں اگر خطرناک قسم کی مہلک بیماریاں اگر داخل ہو چکی ہے تو اس کا صرف اور صرف کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے، پورا سماج، پوری قوم ذمہ دار ہے۔ اگر ہماری جنریشن، اگر ہماری نسل نو تباہی کے دہانے پر ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ اس کا باپ ذمہ دار ہے، سماج بھی اس کے لیے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں یہ بات نہیں پتا